إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ اذان ہم لوگ اس کو بڑا ہی جو ہے وہ عام چیز استعمال کرتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو ہم دنیاوی گفت و شنید اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور اللہ کے اس کلام کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ اذان اللہ تبارک و تعالی کو پکارنے اور نماز کی طرف مدعو کرنے کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو جو شیطان ہوتے ہیں وہ اتنی دور تک بھاگ جاتے ہیں جب تک وہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس جو ہے وہ اس بندے کی طرف لوٹتے ہیں کہ جس کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے وسوسات اور طرح طرح کی ترجیحات کو پیدا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میرے جیسے کئی لوگوں کی نماز جماعت کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اذان کو اتنا معمولی مت سمجھیں۔ میں 2-3 یا غالباً 4 احادیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اذان جو ہے وہ جب کہی جاتی ہے تو ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی کہو، یعنی جب مؤذن اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہو، یعنی وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو۔ مؤذن جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم بھی حی علی الصلاۃ کہو۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جس کے راوی زیادہ جو ہے وہ محدث علماء کے نزدیک زیادہ مقوی ہیں، ان کا حافظہ زیادہ بہتر جو پچھلے حدیث بیان کی، تو جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے پہلے آپ نے وہی کہنے ہیں، یعنی اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہتا ہے تو تم آگے سے کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح کے مقابلے کے اندر کے جواب کے اندر بھی آپ نے یہی کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اللہ اکبر۔ کبھی آپ اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں، کبھی اس حدیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اذان جب مکمل ہو جائے تو پھر ایک دعا آتی ہے، دعا آپ کو یاد ہوگی، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور اس کے بعد آپ پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آگے پھر دعا پڑھیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا. اور ایک حدیث کے اندر رسولہ کے الفاظ آئے ہیں. اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ اعمال کیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.